اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز طالبات سامعات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے اس سیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہمارا واٹ از دین سیشن کا دوسرا لیکچر ہوگا، جس کے اہم نکات انشاءاللہ معلم آپ کے سامنے بیان کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے جو بھی سوالات ہوں ان کو آپ آخر میں معلمہ سے کر سکتی ہیں، اور 1 گھنٹے کے لیے آپ کے لیے گروپ بھی اوپن کیا جائے گا۔ ہماری معلمہ یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے لیکچر کی شروعات کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر نمل، آپ پلیز چیک کر لیں آواز کلیئر ہے؟ جی معلمہ آپ کی آواز کے لیے الحمدللہ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کا لیکچر دینی فرائض کے جامع تصور پر ہے۔ جو دینی فرائض ہیں ان کا جو مکمل تصور ہے، مکمل ان کی ڈیفینیشن، مکمل ان کی تفصیل، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں جو پچھلا لیکچر تھا وہ دین کے ہماگیر تصور پر تھا۔ وہ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت وہ اس وجہ سے یہ لیکچر رکھا گیا کیونکہ دین کا جو ہماگیر تصور ہے، دین کا جو مکمل تصور ہے، اس کو سمجھے بغیر جو اب اس لیکچر میں دینی فرائض کو ہم سمجھیں گے ان کو سمجھنا مشکل ہے۔ دین کے ہماگیر تصور کو پہلے ہم نے سمجھا اور اسی کی بیس پہ پھر آگے دینی فرائض جو ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم نے دین کا جو ہماگیر تصور لاسٹ سیشن میں کیا تھا اس کے پوائنٹس، مین پوائنٹس یہاں پر میں بیان کر دیتی ہوں کہ دین جو ہے وہ نہ تو مذہب ہے نہ نظام ہے، بلکہ ہم نے کیا تھا کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن میں دین کا لفظ استعمال ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے دین اسلام ہے۔ تو دین کے اندر مذہب بھی آتا ہے اور نظام بھی آتا ہے۔ مذہب میں ہم نے دیکھا تھا مذہب کا تعلق جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی سے، اپنی زندگی سے ہے، جس کے اندر 3 چیزیں آئی تھی: ایمانیات، عبادات اور رسومات۔ ایمانیات ہم نے کی تھی اللہ، رسول، آخرت کو تو قدر، یہ ہماری ایمانیات ہیں۔ اس طرح جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی ایمانیات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو۔ اسی طرح عبادات ہیں ہماری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور غیر مسلم ان کی بھی عبادات ہیں۔ اور جو رسومات ہیں اس کے اندر عقیقہ، نکاح، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، رسومات ہیں، اور وفات، پیدائش وغیرہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ان کا تعلق جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی سے، اپنی زندگی سے ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مذہب، اس کی ڈیفینیشن۔ جو نظام ہے، نظام ہم نے کیا تھا کہ آج کل جو نظام رائج ہیں وہ 3 طرح کے ہیں: سیاسی نظام، معاشی اور معاشرتی نظام۔ سیاسی نظام میں حاکمیت جو ہے، مطلب حاکم ملک کا جو سربراہ، یا تو جمہوریت ہے، حکومت جمہوریت جو عوام کی حکومت ہے، یا پھر امریت جو فرد واحد کی حکومت۔ معاشی نظام 2 طرح کے نظام ہے: کیپٹلزم اور سوشلزم۔ اور اس کے علاوہ جو معاشرتی نظام ہم نے کیا تھا اس میں مکمل آزادی حاصل ہے مرد و زن کو۔ اس کے علاوہ جو انصاف ہوگا وہ انسانوں کے قوانین کے مطابق انصاف ملے گا۔ تو اس کے برعکس ہم نے کیا تھا جو یہ ہے اسلامی نظام، وہ بھی ان 3 چیزوں کے ارد گرد ہی گھومتا ہے: سیاسی نظام ہے، معاشی نظام، معاشرتی نظام۔ سیاسی نظام میں جو حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انسانوں کے لیے خلافت ہے۔ پھر معاشی نظام میں یہ ہے ہم جو ہیں وہ امین ہیں اللہ تعالیٰ کی، ملکیت سب کی سب چیزوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم امین ہیں، امانت دار ہیں، اور اللہ کے حکموں کے مطابق اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پھر ابدیت ہے کانسیپٹ معاشرتی نظام میں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور مکمل مساوات حاصل ہے مرد و زن کو اخروی اعتبار سے، اور دنیاوی اعتبار سے مرد عورتوں پر حاکم ہیں ایک درجہ،
اور انصاف جو ہے وہ ملے گا اللہ کے قانون کے مطابق۔ تو دین ہو گیا، دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب اور پلس نظام۔ پھر نیکسٹ ہم نے کیا تھا کہ دین جو ہے وہ اس کو صرف یا تو مذہب سمجھا جاتا ہے، صرف مذہب ہی سمجھا جاتا ہے، دوسرا جو اس کا حصہ ہے نظام اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نظام بھی وہاں سے چلتا آ رہا ہے، کانسیپٹ وہاں کا ہی ہے، لیکن وہ نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام دور میں بھی اسلامی نظام تھا، اسلامی حکومت قائم تھی، خلافت تھی، تو کس طرح سے فیصلے کس طرح سے ہوتے تھے، پھر مال آتا تھا تو کس طرح سے خرچ کیا جاتا تھا، معاملات کس طرح سے طے کیے جاتے تھے، لین دین کا کیا معاملہ ہوتا تھا، پھر معاشرے میں کس طرح سے آزادی حاصل تھی، مرد و زن کیا برابر تھے، مطلب وہ ایک پورا نظام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اسلامی نظام تھا، وہ خلافت تھی۔ تو ہمارے لیے صرف مذہب بھی دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ نظام بھی آتا ہے اس کے اندر۔ تو آج اب دیکھیں کہ دین کی جو دعوت دینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مطلب انفرادی معاملات ان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا حصہ ہیں، لیکن نظام جو ہے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ تو یہ تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پرستش سے روکتے تھے، اور سرداران قریش کو کہتے تھے کہ آپ سردارنی حاکم تو اللہ کی ذات ہے، تو ان کو انہی چیزوں سے ان کو نا تکلیف ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بتوں کی پوجا سے نہ روکا جائے اور سرداران قریش کے عیب نہ نکالے جائیں، باقی آپ روزہ کریں، زکوٰۃ کریں، حج ادا کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ بس ہمیں نا ان چیزوں کی دعوت نہ دیں۔ مطلب ایک دین کے حصے کو ایک کو قبول کرنا اور ایک کو قبول نہ کرنا، یہ پورا دین مکمل دین نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے کیا تھا کہ اس کا تعلق دین کے ہمارے تصور کا تعلق ڈائریکٹلی نظریہ توحید کے ساتھ ہے، کیونکہ توحید مکمل نہیں ہوتی اس کے بغیر، کہ اللہ کی ذات، حاکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، ہم امانت دار ہیں، ہم عبد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم نے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی قوانین کے مطابق ہم نے ان کو لے کر آنا ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ سورۃ توبہ کی ہم نے آیت کی تھی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، کہ انہوں نے رہبان اور مشائخ کو، علماء کو اپنا رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، اور اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ اس کے کانٹیکس میں یہ حدیث ہے ترمذی کی کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو یہ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو، اور جو یہ حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال مانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں یہ ہم ضرور کرتے رہے ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی ان کو رب بنا لینا ہے، یعنی کہ یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں جو کہ عیسائی عالم تھے عدی بن حاتم، انہوں نے بہت سے سوالات کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بھی کیا تھا کہ اس آیت کے اندر احبارہم و رہبانہم، یعنی علماء مشائخ کا جو ہمارے پر الزام لگا ہے کہ ان کو آپ نے رب بنا لیا، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا نا، ان کو تو ہم اللہ نہیں سمجھتے، ہم تو اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، تو ان کو جو رب بنانے کا الزام لگایا گیا، حالانکہ ان کو تو ہم رب نہیں مانتے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو یہ حرام کہتے ہیں ان کو تم حرام سمجھتے ہو، جو یہ حلال کہتے ہیں تم ان کو حلال سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ایسا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔ تو اس کے نظام کو سمجھے بغیر، دین کے مکمل جو ہماگیت سوا اس کو سمجھے بغیر توحید نامکمل ہے۔ تو یہ لاسٹ سیشن تھا ہمارا، جس میں ہم نے مکمل ایک سٹرکچر سمجھا دین کا، دینی فرائض کا جامع تصور۔ آج ہم فرائض پر بات کریں گے۔ تو دین کے اندر جو دین کے فرائض ہیں ان کی حیثیت اس بلڈنگ کی سی ہے، جس میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ عبادت رب ہے،
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس فرض کو بھی ہم نے لاسٹ سیشن میں کمپلیٹ کیا تھا کہ عبادت رب سے مراد کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں 24 گھنٹے کے۔ تو انبیاء کرام جتنے بھی مبعوث فرمائے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اسی چیز کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بندگی کی طرف لے کر آئے تمام پیغمبر۔ تو ہمارا پہلا جو فرض ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اتنی اسے آزادی حاصل ہوتی ہے جتنی اس کے آقا نے اس کو دے رکھی ہوتی ہے۔ ہم بیمار ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم بیماری میں ہیں، ہم خوش ہیں، ہم جس حال میں بھی ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر اخلاقیات بھی آتے ہیں، معاملات بھی آتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یعنی کہ اب اس ٹائم پہ اللہ کا کیا حکم ہے، میں اگر گھر کی بات کروں تو گھر کے اندر ایک پورا خاندان ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو اس میں باقی دوسرے رشتے رہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے۔ آپ کے ہمسائیوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ شوہر کے ساتھ ہیں تو وہ کس طرح سے اس کے فرائض کو پورا کرنا ہے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر گھر میں بچے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کس طرح سے کرنی ہے، ساری عبادت، یہ سب چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں۔ گھر کا کام ایک عورت کرتی ہے وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے ساتھ ہی جو فرض ہے عبادت رب کے ساتھ، وہ عورت کے لیے اضافی فرض پردہ ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھیں گے قرآنی آیات کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرض جو دعوت و تبلیغ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اس سیشن میں کمپلیٹ کریں گے، اور آخری فریضہ جو ہے اقامت دین، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سیشن میں کمپلیٹ کریں گے۔ یہ فرائض دینی کا مکمل اور جامع تصور ہے۔ پہلا تو ہم نے عبادت رب کر لیا کہ کس طرح سے اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ عورت کے لیے جو اضافی فرض ہے وہ پردہ ہے۔ پردہ جو ہے عورت کے لیے وہ ایک بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ ابھی ہم نیکسٹ میں قرآن جو آیات ہوں گی ان کے ذریعے سے بھی ہم اس چیز کو واضح کریں گے کہ گھر کے اندر کا پردہ کیا ہے، گھر کے باہر کا پردہ کس طرح کرنا ہے، کون کون سے محرم رشتے ہیں، کون سے نامحرم رشتے ہیں، کون سے محرم رشتے ہیں، کن سے پردہ جائز ہے۔ اور اچھا، جو عورت ہے اس کا تو مطلب ہی عورا یعنی پردے کی چیز ہے، اور گھر کے اندر بھی ایک حد تک اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے، گھر کے پردے کے بارے میں بھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم پردہ کریں، ہمارے دل کے اوپر تو ہے پردہ، تو پردے کی کیا ضرورت ہے، چہرے کا تو پردہ نہیں ہے، ویسے پورا حجاب لیں، وہ لیں۔ اگر ہمیں دین کی سمجھ آ گئی، ہمیں اللہ رسول کے احکامات کی سمجھ آ گئی، تو ابھی ایسا نہیں کہ ایک دم سے ہم متقی بن جائیں۔ ہاں، جو کوئی دوپٹہ لیتا تھا وہ چادر لینا شروع کر دے، جو چادر لیتا تھا وہ پردہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دے۔ مطلب آہستہ آہستہ کر کے پردہ جو ہے نا وہ دین کی بنیاد ہے، اور بے حیائی جو ہے نا وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو حوریں ہیں نا ان کی صفات کو بیان کیا سورہ الرحمن کے اندر کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں خیموں میں خیمہ زن ہیں، اندر رہتی ہیں، اور کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ گویا کہ مرجان ہیں، موتی ہیرے کی طرح ہیں۔ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں نا، یہ ہمارے نزدیک جو جتنی چیز اہم ہوتی ہے اس حساب سے ہم اس کی کیئر کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بہت قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں، تو ہم نے ان کو باہر لا کے رکھا ہو، ہم تو اسے ایک تالے میں 10 نہیں بلکہ 100 تالوں کے اندر ان چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی چھپا نہ لے، کوئی چرا نہ لے، کوئی لے نہ جائے، کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو عورت جو ہے، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ درجہ دیا ہے، جو پردے والی عورت ہے اس کے لیے۔ اور جو عورت گھر میں رہتی ہے نا، قرار پکڑتی ہے، وہ
حدیث کے مطابق اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کی جو بہر جاتی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور جو گھر میں قرار پکڑتی ہیں وہ مجاہدین کے اجر و ثواب کو پا لیتی ہیں۔ اب اس کی جو ہسٹری ہے نا پردے کی، یہ اس ٹائم سے جب قرآن کے اندر کتنی دفعہ آتا ہے یہ قصہ آدم ابلیس، تو اس نے پہلا جو ابلیس ہے نا شیطان، وہ بے حیائی کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے نا، اور اللہ نے اس چیز کو قرآن کے اندر واضح بھی کیا کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم کرتا ہے، اور اس نے جو پہلا گناہ کروایا نا اس زمین پہ، وہ آدم حوا کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کیا، بے لباس کیا۔ اس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے کہ سورۃ اعراف کے اندر آیت نمبر 11 سے 38 تک یہ آیات جاتی ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ڈیٹیل میں کہ پہلے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو بنا لیا تو کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ حق تعالیٰ سبحانہ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب یہ پورا واقعہ چلتا ہے جس میں سے یہ بیچ میں سے آیت ہے، یہاں سے پھر سٹارٹ ہوئی آیت نمبر 19 سے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جانا، اس لیے کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے، یہ مین مقصد ہے اس کا، بے حیائی کی طرف لے کر آنا۔ اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ سو ان دونوں کو فریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا، پس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ میں نے تم کو دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ پھر انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یا آخر تک۔ تو پھر یہ آیت ہے بیچ میں سے 26 کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کا ڈر خوف رکھنا۔ میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں تو اللہ کیا حکم دے رہا ہے مجھے کہ میں پردے کی حالت میں نکلوں، اور لباس بنایا اللہ نے جو کہ آپ کے جسم کو چھپاتا ہے، کور کرتا ہے، کور کرنے کے لیے بنایا لباس، اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس جو سب سے بہترین ہے۔ تو اب یہ جو آیات ہیں اس کے اندر پورا یہ واقعہ چل رہا ہے آدم ابلیس کا، کہ اس کا مین مقصد جو ہے وہ عورت کو فحاشی کی طرف لے کر آنا ہے، بے پرد کر کے اس کو گھر سے نکالنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شیطانی جو ہے نا چالیں، اور ویسٹ میں یہ چالیں بڑی کامیاب جا رہی ہیں۔ وہاں پہ دیکھیں وہ اپنی چالیں چلا رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کیا کامیابی کی طرف عورت بڑھ رہی ہے؟ ان کا تو خاندانی نظام ہی دھرم برم ہو کے رہ گیا، وہاں پہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، خاندانی سسٹم۔ تو آج جو ویسٹ کی عورت ہے وہ اتنی مظلوم کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ اسلام سے دوری ہے۔ اسلام اب حقوق ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اسلام حقوق بتاتا، پردے کے بارے میں اسلام ہمیں بتاتا ہے، عورت کے تو حقوق ہی نہیں تھے، عورت کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو یہ عزت دی، یہ ایک مقام دیا، کس وجہ سے دیا؟ اسلام نے دیا عورت کو۔ تو یہاں پر یہ ڈیٹیل میں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو پردہ ہے وہ بنیاد ہے، اور بے پردگی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ زنا اور فحاشی کو ہوا دیتی ہے بے پردگی، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے، زنا بہت بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زناکار عورت مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، ایسا نہ ہو تمہیں ترس آ جائے۔ اللہ نے یہ سزائیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ذات ہے، وہ کیوں کسی کو سزا دے گا؟ وہ تو بے حد و حساب ہے اس کی محبت، بے حد و حساب اس کی رحمت ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، یہ نہ ہو تمہیں رحم آ جائے اور تم کہو کہ یہ اللہ کی سزا معاذ اللہ بڑی سخت ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، کہ ان کی کے وقت ایک جماعت جو ہے، جب یہ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کی سزا کے وقت ایک جماعت موجود ہونی چاہیے مسلمانوں کی، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، دوسرے لوگ بھی ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور جو فحاشی ہے وہ زنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور ہر وہ عمل صرف زنا ہی فحاشی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو آپ کو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے وہ فحاشی ہے، وہ زنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آپ غیر محرم کو دیکھتے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے۔ آپ نے کوئی اس طرح کی چیز سن لی، میوزک والی چیز سن لی، میوزک سن لیا کانوں سے، تو وہ بھی آپ کو فحاشی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ بھی زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، ابھارتا ہے نا ان چیزوں کو، آپ کو ان چیزوں کی، غلط چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے فحاشی کے کاموں کو منع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم فرماتا ہے نا، فحاشی کے قریب، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، تو یہ سب چیزیں زنا کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ زبان غیبت کرتی ہے، کسی کی چغلی کرتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی فحاشی ہے کہ زبان کا غلط استعمال۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اب گھر کے جو اندر کے پردے کے احکامات ہیں، کہ گھر کا ایک حد تک اللہ تعالیٰ گھر کے اندر کا جو پردہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، کہ گھر کے جو اندر کا پردہ اس کے بارے میں یہ اس آیت کے اندر ستر کے احکامات ہیں۔ جو چہرے کا پردہ اس کا نہیں ہے، گھر کے اندر کا جو پردہ اس کے اندر ستر کے احکامات ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں بھتیجوں، اپنے عورتوں لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کا اور بھانجوں، اور جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں نہ ماریں، ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یہ یہاں پر پردے کے جو سطر کے احکامات گریڈیشنل ہیں، مطلب خاوند سب سے پہلے آ رہا ہے حکم اپنے خاوند تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو اس کے بعد باپ آ جاتا ہے، مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ہے، پھر سسر آ جاتا ہے، پھر بیٹیوں اور بیٹوں، خاوند کے بیٹوں، اور پھر بھائیوں سے، پھر بتیجوں اپنی عورتوں لونڈی غلاموں کے سوا، خدام بھانجوں سے، پھر عورتوں کی خواہش نہ رکھیں۔ مطلب عورت جو ہے نا، وہ جیسے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے نا ستر ڈھانپنے کا نماز کے اندر، کہ ستر نہ ڈھکا ہوگا تو وہ بھی نماز، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک ستر ایک فرض ہے نماز کے اندر کا، تو وہ آپ کے ستر کے بغیر نہیں ڈھکا ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ گھر کے اندر کے بھی ایک حدود بتا رہا ہے کہ اپنے اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈھالے رکھو،
اپنے دوپٹے کو اپنے آگے آگے کا جگہ جو اس کو بھی کور کریں، پیچھے کی جگہ کو بھی کور رکھیں دوپٹے سے، کیونکہ شیطان ہے نا ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ ہمارے سے نا، ہم عورت سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس محبت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ گھر کے اندر کا بھی ایک حد درجے تک پردہ ہے۔ پھر گھر سے باہر کا پردہ اس آیت کے اندر سو احزاب کی، اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہوں پر چادر لٹکا لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پردے کا حکم، اس کے بارے میں یہ واقعہ افق سے متعلق حضرت عائشہ کی طویل حدیث میں جب وہ لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی، اس کانٹیکس میں واقعہ یہ واقعہ افق کہ پردے کا حکم جب یہ اس کی راوی، اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ خود ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ وہ صحابی جن نے مجھے پا لیا تھا، مطلب لشکر سے وہ پیچھے رہ گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، ان صحابی نے ان کو پہچان لیا، وہ اس وجہ سے کہ اس وقت پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، جب یہ واقعہ افق پیش آیا تو پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے وہ حضرت عائشہ کو پہچان گئے کہ یہ حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے پردہ کر لیا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، اور جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ کیا کہے گا، بیٹا کیا کہے گا، بھائی کیا کہے گا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا اسی وقت۔ اکثر عورتوں سے سنا جاتا ہے کہ شادی کے بعد شادی سے پہلے تو ہم پردہ کرتی تھیں، لیکن شادی کے بعد بس ہمارا ایسا ہوا سسٹم کہ ہم سے پردہ چھوٹ گیا، یا پھر اپنے جو شوہر ہیں ان کو یہ ان کے بارے میں کہا جائے وہ پردہ نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ عورت ہم خاوند سے ہر چیز منوا لیتی ہیں، تو یہ بھی تو چیز منوا سکتی ہیں، پردہ۔ تو ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک کوئی شیخ تھا، اس سے کسی عورت نے سوال کیا کہ کیا پردہ جو ہے وہ فرض ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ پردہ ان تین عورتوں پر فرض ہے، پیغمبر کی بیویاں، بیٹیاں اور مسلمانوں کی عورتوں، جو کہ اس آیت میں درج ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں، یعنی مومن عورتیں پردے میں شامل ہو رہی ہیں، بیویاں پیغمبر کی اور بیٹیاں اور مسلمان عورتیں جو کہ ہم ہیں وہ۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اپنے آپ کو دیکھ لو کہ آپ کن عورتوں میں شامل ہو، کیا ان عورتوں میں شامل ہو؟ یہ افضل عورتیں ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن کے اندر۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے منہوں پر چادریں لٹکا لیا کریں، اور یہ امر ان کے لیے موجب شناخت امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے سکے گا۔ تو آپ پردے میں، بالکل پردے میں اوپر سے نیچے تک، ہاں جو صحیح والا پردہ عورتیں کرتی ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ گلوز بھی انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اور ساکس بھی، اور ان کی سکن بھی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ مطلب یہ عورت جوان ہے یا پھر بوڑھی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس طرح کا اسلام تو ہمیں اس طرح کہتا ہے پردے کو، اس طرح سے کہ آپ پہچانی نہ جاؤ، آپ کی شناخت نہ ہو۔ پردے کا مطلب اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے مکمل طور پر، ریپ ہونا نہیں ہے۔ پردے آج اتنی قسم کے پردے وہ کیا کہتے ہیں گاؤن چل چکے ہیں کہ جس پہ آپ کا بناؤ سنگار، آپ کے ابھار، ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ پردہ کیسا پردہ ہے؟ وہ تو آپ نے اپنے آپ کو ریپ کر لیا، وہ تو پردہ نہیں ہے۔ پردہ یہ کہ آپ اپنا لباس ڈھیلا اس طرح کا ہو کہ آپ پہچانی نہ جائیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے موجب شناخت امتیاز ہوگا یہ امر آپ کے لیے۔ کوئی اگر آپ اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھیں گی تو آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں، کوئی آپ کو ایذا نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جب ہم جا رہے ہیں، ہماری قد و قامت بھی نظر آ رہی ہے ہمارا، اور یہ تو حدیث ہے کہ وہ عورتیں جو اس طرح سے حدیث کا مفہوم یعنی جو جوڑا بناتی ہیں، وہ تو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی۔
اور جو پرفیوم لگا کے باہر نکلتی ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے آ کے وہ غسل کریں، انہوں نے زنا کیا. خوشبو سے کیا ہوتا ہے کہ غیر مرد آپ کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے نا پرفیوم کی، تو اس سے مطلب آپ نے پردہ تو کر لیا پورا، اپنے آپ کو ریپ کر لیا، اور پھر تیز پرفیوم کے ساتھ باہر نکلنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پردہ تو پھر براہ نام رہ گیا، پردہ تو نہ رہا. وہ عورت ثانیہ ہے حدیث کے مطابق کہ جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے. اب جو چہرے کا پردہ ہے اس کے بارے میں یہ آیت پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ ہم نے یہ پچھلی آیت میں کیا کہ اپنے بیویوں بیٹیوں، پیغمبر اپنی بیویوں بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے منہ پر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے وہ پہچانی نہیں جائیں گی اور کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے. پھر یہ تو پہلا فرض تھا عبادت رب کے ساتھ عورت کے لیے ایڈیشنل چیز چہرے کا پردہ. دوسرا فرض جو ہے ہمارا جو کہ مردوں کے اوپر بھی فرض ہے اور عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے. یہ فرائض میں 1 by 1 اس سیشن میں لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ دین کا جو پورا تصور ہے، دینی فرائض کا جو پورا تصور ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں کوئی کمی نہ رہ جائے. جو ہمیں اللہ نے فرائض بتائے ہیں، جو یہ اللہ نے ہمیں بتائے، ہم اپنے سے نہیں بیان یہاں پر کر رہے ہیں. اور یہ فرائض اس طرح سے لگتا ہے کہ بہت مشکل فرض ہے. یہ مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ول پاور دی ہر انسان کر سکتا ہے. یہ مائنڈ میں آتا ہے نا کہ مطلب ایک ماحول ہی نہیں ہے آپ کے گھر کا اس طرح سے، تو آپ کس طرح سے ان چیزوں کی طرف آئیں گی؟ آہستہ 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 آپ خود عملی چیز دکھائیں دوسروں کو، دوسرے بھی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ مذہب، یہ جو دین ہے اسلام کتنا اچھا دین ہے. یہ اپنے دوسروں کو فرائض بتانے تو ان کو فرائض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جو اللہ بتاتا ہے کہ مطلب آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، اللہ کے ملنے کے شوق میں نہیں، بلکہ آپ جو حدیث ایسی ہیں ان کے فضائل بتائیں کہ یہ فضائل ہیں، تاکہ ان کو ایک ترغیب حاصل ہو، تاکہ وہ ان چیزوں کی طرف آئیں، ان کا شوق پیدا ہو، ان کو فضائل بتائے جائیں. آخرت کے اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کا کیا فائدہ، پردے کا فائدہ دنیاوی اعتبار سے بتایا جائے کہ آپ کو کوئی دیکھیں، آپ کا چہرہ دیکھے گا تو غیر محرم کوئی دیکھے گا، مطلب کوئی تو اس طرح اٹریکشن ہوتی ہے چہرے میں اللہ نے رکھی ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، مطلب نظر ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. تو ایک دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی نظروں سے نا، جو اس طرح کی نظریں ہوتی ہیں نا، بری نظریں بد لگ جاتی ہے کسی کو، یا کسی کا چہرہ اس طرح ہو جاتا ہے، دانے نکل آتے ہیں، پہلے اتنا خوبصورت چہرہ تھا اس طرح سے ہو جاتا ہے، کبھی کالے داغ پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی تو ہے، یہ دنیاوی بھی ہے نقصان. دوسرا فرض جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے. اب اس کی فرضیت ہمیں بھی قرآن سے پتہ چلتی ہے. سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان سخت اور نقصان اور خسارے میں ہے، اور 4 جو لوگ ہیں وہ خسارے نقصان میں نہیں ہیں. کون کون سے؟ ایمان والے، عمل والے، حق بات کی دعوت دینے والے اور صبر کرنے والے. دعوت کا ایک پوائنٹ یہاں پر آ گیا کہ دعوت دینے والے، حق بات کی، پورے کے پورے دین کو پیش کرنے والے، دوسروں کو دعوت دینے والے پورے کے پورے دین کی. اس کے علاوہ امت وسط کا خطاب و شہادت الناس کی ذمہ داری بھی قرآن کے اندر کہ تمہیں بہترین امت بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں بہترین امت بنایا، تم لوگوں کو حکم کرتے ہو اچھی باتوں کا اور بری باتوں سے روکتے ہو. یہ ہماری اس امت کی ذمہ داری ہے. دوسروں کو حدیث کے مطابق
آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ کسی کو اگر آپ ناجائز امر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی نظروں کے سامنے، تو آپ کے اندر اگر قدرت ہے، تو اتنی طاقت ہے، تو آپ اس کو روک دیں، ہاتھ سے روک دیں، پھر زبان سے روک دیں، پھر اس کو کم از کم دل میں تو برا سمجھیں اس چیز کو. ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو آپ بھی شامل ہو جائیں اس کے اندر. اگر ویسے تو یہی ہے نا، حکمت کے ساتھ آپ دوسرے کو دعوت دیں. آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے سے بگاڑ آئے گا، مطلب اس کا اتنا مائنڈ ہی نہیں ہے ابھی بنائے کہ وہ اس چیز کو قبول کر جائے، بلکہ آپ جو دعوت دینے والا ہے اس کو عملی نمونہ دوسرے کے سامنے بننا چاہیے، تاکہ دوسرے کہیں کہ یہ جو ہے عملی طور پہ جب آپ کو دیکھیں تو خود بخود کہنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے. آپ اپنے عمل کو ایسا اچھا رکھیں کہ دوسرے آپ کی طرف آئیں، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنے اعمال کو درست کریں. اور دعوت کا کام یہ تو ام الحسنات ہے، اس کو تو ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، خواتین کی بھی ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس مقصد کے لیے جہاد کا حکم ہے. حج میں آتا ہے اس کا جہاد کا حکم آتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جہاد کرو. جہاد مطلب اس دین کو نافذ کرنے میں جتنی بھی آپ کی جدوجہد لگتی ہے، جتنی بھی آپ کوشش محنت کرتے ہیں، یہ سب جہاد ہے نا. جہاد کیا ہے؟ ٹکر ہے نا، مخالف چیز سے ٹکر ہے. ہمارا نفس ہے، ہمیں کہتا ہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بس یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ جو ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہیں. تو یہی ٹکراؤ ہے نا، یہ ٹکراؤ 24 گھنٹے ہمارے اندر لگا ہوا ہے. اب ہم نماز کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو، یہ اذان ہوگی، یہ نماز پڑھو، تو ہمارا نفس کہتا ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے جہاد کیا. ہم جہاد مان نفس تو سب سے افضل ہے نا، اپنے نفس کے خلاف جہاد یہ سب سے افضل ہے. آپ کا دل کر رہا ہے یہ برائی کا کام کرنے کو، مطلب کوئی موجود نہیں ہے، صرف اللہ کی اس ڈر خوف کی وجہ سے آپ برائی کا کام نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو یہ بھی جہاد ہے، افضل جہاد ہے کہ آپ ٹکر ہو رہا ہے شیطان کے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ بھی. تو یہ سورۃ حج کی آیت ہے 78 ہے آیت. تو اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو. اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ. ہم جو ہے وہ گواہ ہیں. ہر حدیث کے مطابق ہر شخص راعی ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. ماں اپنے بچوں پہ وہ ہے نگران ہے، اس سے بچوں کی بارے میں پوچھ ہوگی. اس کا خاوند اپنی بیوی پہ، اپنے گھر بار پہ نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. یعنی ہر چیز، ہر شخص ذمہ دار ہے. اس کے ماتحت جتنے بھی آتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ گواہ بنیں گے. جو ماتحت ہیں وہ گواہ بنیں گے کہ اللہ کے کام جو ہے وہ دین کا اس نے پہنچایا تھا، دعوت کا کام، کہ نہیں پہنچایا تھا ہم تک. تو ذمہ داری چھوڑنے پر بنی اسرائیل پر داؤد اور عیسیٰ کی لعنت کی گئی. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے، وہ نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. انہوں نے چھوڑ دیا تھا. ایک روایت آتی ہے بنی اسرائیل کی، کوئی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں اتنا شخص تھا، وہ نمازی پرہیزگار، مطلب وہ اتنا عبادت گزار تھا، اس نے پلک جھپکتے تک کوئی اس طرح نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن وہ ہر وقت نا اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، دوسروں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. تو اس بستی میں عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو نیچے رکھو اور تمام بستی کو اس کے اوپر رکھو. تو فرشتوں نے فرمایا کہ یہ تو بڑا نیک انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھتا تھا میرے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، یہ اس کی مجال نہیں ہوتی تھی دوسروں کو سمجھاتا، دوسروں کو دعوت دیتا. تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ہمارے حالات تو ان کے تو پھر اچھے تھے، ہمارے تو اس سے بھی برے ہیں. ہم تو پہلے سب سے تو اپنے ایمان عقیدہ اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی چیز میں شرک، جس چیز سے شرک کی بو آئے اس کو نکال دیں اپنی زندگی سے، کیونکہ وہ چیز آپ کو اللہ کی عبادت سے روک رہی ہے.
चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई जो भी चीज है आपको अल्लाह की इबादत से रोक रही है, उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें। क्योंकि शिर्क जो है ना, शिर्क अल्लाह के ने शिर्क की माफी नहीं रखी। बाज जो ऐसे रिश्ते हैं हमने उनको खुदा बना लिया है, अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह है, खुदा है। हम दूसरों को इतनी फौकियत देते हैं कि उनको अल्लाह का दर्जा बना लिया। अपना नफ्स जो है ना, नफ्स सबसे बड़ा खुदा है। अल्लाह कुरान में जिक्र करता है, ये नफ्स जो है ये तुम्हारा खुदा है। बाद लोगों का खुदा नफ्स है, नफ्स को उसने खुदा बना लिया। तो दीन की दावत पेश करना, दीन की दावत देना, हम अगर कर सकते हैं, हमारी जहाँ जहाँ तक पहुंच है, हम जरूर दीन का काम करें। अब दीन का काम करना इतना आसान हो गया है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, घर बैठ के हम दीन का काम कर सकते हैं, दूसरे को दावत दे सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करने वाला है। अब अल्लाह का काम करें, हो नहीं सकता अल्लाह आपका काम ना करें, आप एक काम में आसानियां पैदा ना कर दें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो दीन का जो गलत तस्वुर है वो क्या है कि महज इनफरादी मामलात यानी मजहबी मामलात की दावत और हुक्मरानों के खौफ की वजह से इज्तिमाई मामलात की दावत से गुरेज करना। यानी इनफरादी जो मामलात है उनकी तो दावत हम दे दें जिनका तल्लक मजहबी मामलात से है, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज है, इबादत बता दें, तकादात बता दिए। तो ये ये मुकम्मल दावत नहीं है, ये दावत का गलत तस्वुर है, जबकि पूरी की पूरी दावत हमने देनी है। अब ये पर्दे की आयत भी हमने आपके सामने रखी, क्योंकि ये इतनी डिटेल में बताया ही नहीं जाता है पर्दे के बारे में। बाकी लेक्चर हम सुनते हैं, बड़ी डिटेल में बताए जाते हैं, लेकिन ये चीज जो पर्दा है ना, इससे हमें खौफ महसूस होता है, पता नहीं पर्दा का कहेंगे, वो क्या कहेगा, कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। तो मैं अपना अगर बताऊं ना, तो मैं भी जब पर्दा नहीं करती थी, तो जब पर्दा शुरू किया तो उस वक्त इतनी एक किस्म की ना, शायद पता नहीं था, एक शर्म महसूस होती थी, पता नहीं। जब हम कॉलेज शुरू किया तो उस वक्त से, उस टाइम से फिर पर्दा स्टार्ट किया, तो हमें ना बड़ी शर्म आती है। हम कहते थे बस शुरू में ही, बस जो ही कॉलेज से अंदर एंटर हुए तो जो गाउन वगैरह वो उतार के, तो बस आराम से मजे से सुकून से ना जाके क्लास लें, किसी को पता ना चले हमने पर्दा किया हुआ है। थोड़ा मुश्किल होता था उस टाइम ना, और वाकई मुश्किल चीज बना दी गई है, क्योंकि ये चीज माशरे में आम नहीं है ना, ये खास चीज है। और बेहयाई जो है ना वो आम है माशरे के अंदर, लोग क्या क्या नहीं करते हैं, इतने बेहयाई के काम हो रहे हैं। तो वो हम जिम्मेदार हैं, हम पहले अमली नमूना बने घर से ना, घर से पर्दा शुरू करें। आपकी आपकी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां, उनको उनके ऊपर अगर पर्दा फर्ज नहीं है ना, फिर भी आप उनको ना पर्दा करवाएं। आप खुद खुद करें तो आपको ऑटोमेटिक आपको देख के वो पर्दा करेंगी। तो ये इज्तिमाई मामलात हैं, पर्दा जो है वो इज्तिमाई अमल है। फिर दावत का सही तस्वर, मुकम्मल दीन की दावत पेश करना, मुकम्मल दीन की दावत पेश करना। उस टाइम पे दो कामों से रोकने के लिए अबू तालिब पर सरदारानी कुरैश का दबाव। वो क्या कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बुतों को आप हमारे बुतों को पूरा बुरा भला ना कहें, और सरदारानी कुरैश के ऐब ना निकालें, हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दें। आज भी यही है कि बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं वो बस अपने मन मौज में है, उनको कोई पता नहीं अल्लाह के कमाल टूट रहे हैं, क्या हो रहा है। बस उनको अपनी पड़ी हुई है, अपनी सरदारी की, अपनी हकमियत की पड़ी हुई है। या फिर वो कहते थे कोई और कुरान लाओ या इसमें कोई तरमीम करो। तो आज भी ऐसे किया जाता है कि जो दूसरी आयात जो कि अपने नफ्स को पसंद नहीं है उनको तो छुपा दिया जाता है, जो आयात पसंद है उनको उनको सामने खोल के रखा जाता है। जैसे सूद से मुतल्लिक आयात है, उनको तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर्दे से मुतल्लिक आयात है, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि जिलबाब जिलबाब का तो मतलब बस चेहरे का पर्दा नहीं करना है, बल्कि अपने आप को कवर रखना है, चेहरे का पर्दा शामिल नहीं है। कुरान में ऐसे ये लोग आसानियां चाहते हैं और कहते हैं कि बस कुरान को नजरअंदाज कर दिया जाए, उन आयात को जो कि जो हमें पसंद नहीं आयात, उनको गोल मोल कर दिया जाए, उनको पसे पुश डाल दिया जाए।
वो भी यही कहते थे कोई और कुरान लाओ, जो पुराने जो कुरैशी मक्का थे वो, या फिर इसमें कोई तरमीम कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल दावत का हुक्म, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके इस काम से, दावत काम से? क्या एक हिस्से की दावत पेश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हिस्से को छुपा दिया? ऐसा नहीं था। अगर कोई आज दीन की मुकम्मल दावत पेश ना करे तो उसे झूठ ही बोलना पड़ेगा और तारीख को छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि तारीख गवाह है। अगर हम तारीख को छुपाएंगे तो हम झूठे हैं, क्योंकि तारीख गवाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं वो पोल फेज हर चीज उसके अंदर दर्ज है। कुरान हमारे पास मौजूद है, अपनी असल हालत में मौजूद है। तो अगर हम किसी चीज को छुपाएंगे तो हम झूठ बोल रहे हैं, तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा ना। तो दावत की ज़िम्मन में ख़वातीन जो हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, किस तरह से इस जिम्मेदारी को अदा करना है। दावत और तबलीग दीन के ज़िम्मन में ख़वातीन पर पर्दे के हवाले से ही कुछ हदूद आयद होती हैं। इनकी अवलीन जिम्मेदारी इनके खामन, बच्चे, भाई बहनें और दीगर घर की ख़वातीन और महरम मर्द रिश्तेदार हैं। और इसके बाद माशरे में मुस्लिम ख़वातीन हैं जिनको दावत देने के ज़िम्मन में पर्दे की हदूद का ख्याल रखते हुए भरपूर जदोजहद करना आज की अहम ज़रूरत है। सबसे जिम्मेदारी, अवलीन जिम्मेदारी उसी तरह से उस हदीस के मुताबिक हर शख्स राई है, उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होने वाला है। औरत के बारे में कि इनकी अवलीन जिम्मेदारी इनके खामंद, बच्चे, भाई बहनें, दीगर रिश्तेदार और जो महरम औरतें हैं, महरम रिश्तेदार जो मर्द हैं वो हैं। आप अपना दावत का काम, अगर कोई नहीं है ना आपके आसपास, आप देखते हैं कि दावत कि मैं किसको दूं, तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप घर से शुरू कर दें। आप अपने बच्चों को लेके बैठ जाएं, अपने बहन भाइयों को लेके बैठ जाएं, वहां से दावत का काम शुरू करें आप, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी लगाई है। मर्दों के ऊपर भी है, जिस तरह से फर्ज आए इस तरह से औरतों पर भी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर क्या फरमाया था कि जो गायबीन है उनका काम है शाहिदीन तक पहुंचाना। सॉरी, जो शाहिदीन है उनका काम है गायबीन तक पहुंचाना। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक आयत भी आपको पता है, सही तरीके से पता है आयत, तो उसको भी आप पहुंचा दें दूसरे तक। ये हमारी जिम्मेदारी है। शहादत अलन्नास, आप लोगों पर गवाह हैं। और कितनी बड़ी ये उम्मत आदिल भी कहा जाता है इसे, इंसाफ वाली उम्मत है। फिर ये उम्मत वस्त भी इसे कहा जाता है कि दरमियानी उम्मत है। किस तरह से दरमियान की उम्मत है? आप अल्लाह के जो बिछड़े हुए लोग हैं ना, उनको अल्लाह से मिलाते हैं आप। ये उम्मत वस्त है, दरमियानी उम्मत है। इस वजह से कहा गया कि अल्लाह के बिछड़े हुए लोगों को अल्लाह से मिलाना। और ये जिम्मेदारी जो है, ये अगर हम अदा नहीं करें, हमसे आखिरत में पूछ होने वाली है। उस हिसाब से जिम्मेदारी है जिस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी है जिन रिश्तों के ऊपर। तो ये मतलब ये पैगाम, अल्लाह ने इस पैगाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया ना, जो पहले नबी थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनसे शुरू किया। और ये फिर जो वही का सिलसिला शुरू हुआ वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। और आप देखें, जब वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आलम होता था, क्या कैफियत होती थी उस टाइम। कुरान की आयत नाजल हो रही होती थी और कितना बोझ होता था उनके ऊपर। आज हम इस बोझ को बोझ समझते ही नहीं है। सो मुजम्मिल में है ना, या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु मतलब अल्लाह ताला ने सूरत मुजम्मिल, सूरत मुदस्सिर के अंदर जिम्मेदारी दी, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी दी कि लोगों को डराओ और अपने रब को बड़ा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला ने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह ताला ने 3 अहम फैसले किए। एक के कुरान जो है ना उसको, ये पहले सबसे ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिम को दे दी। उम्मत मुस्लिमा को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी अल्लाह ताला ने।
اس دعوت کے کام کی. پھر قرآن جو ہے نا، قرآن کتاب بھی اللہ کی اور معجزہ بھی ہے، دونوں کو یکجا کر دیا اور کہا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے ہم پر. جب سے قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہے، اور ہم نے دعوت کس کو مد نظر رکھ کر دینی ہے؟ قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت کا کام کرنا ہے. ہم پوری جو ہمیں ہدایت حاصل ہوگی نا، کسی اور کتاب سے آدھی پونی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن، ہدایت کا راستہ قرآن ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پھر پورا قرآن کھول کے رکھ دیتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ گائیڈنس ہے، وہ رہنمائی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور شروع میں جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان پہ نہ چلا جن پہ تیرا انعام نہیں ہوا، جو غضب یافتہ تھے ان کے راستے پر نہ چلا. تو ہم دعوت دیں قرآن کے ذریعے سے دیں. اس میں واقعات بھی ہیں. شروع میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. پہلے افضل امت بنی اسرائیل تھے. شروع سے ہی واقعات شروع ہو جاتے ہیں، بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، فساد میں ابلیس شروع ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ بنی اسرائیل کو پہلے بنی اسرائیل افضل امت تھے، اور ان کا ساری چیزیں، پوری ہسٹری کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ وہ کیا کرتے تھے، کس چیز سے پیچھے ہٹ گئے تھے وہ. پھر ان پر عذاب آئے، انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا تھا. پھر ان کو عذاب آئے، چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، بڑے بڑے عذاب آئے، پھر بھی وہ باز نہ آئے. پھر بھی اللہ نے ان پر رحمتیں نازل کی. اور آج ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم اگر دین کا کام نہیں کر رہے تو پھر بھی ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وہ اس نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم تو کسی چیز کی قیمت ہی نہیں ادا کر رہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا سا کام کروا رہا ہے ہمارے سے، کچھ بھی نہیں. ہم اللہ کی کتنی نعمتیں، کسی کے پاس دوسری نعمتیں نہیں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے، آپ دیکھیں شکر یہی ہے نا کہ شکر کی عملی صورت اختیار کی جائے. زبان سے شکر تو کہتے ہیں، شکر 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 الحمدللہ، لیکن اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اگر، تو ہم نے کتنی سی ذمہ داری ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی بھی نہیں. وہ ذمہ داری، باقی ذمہ داریوں کو تو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں جیسے بچوں کے ایگزامز وغیرہ آتی ہیں تو اس میں ہم کتنے زیادہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں جیسے کہ آخرت کا پیپر جو ہے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. دن بھی لگاتے ہیں، رات بھی لگاتے ہیں، بچوں کو اس طریقے سے بھی اٹھاتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہے اسکول جانے کو پھر بھی بھیجتے ہیں. تو آپ دیکھیں فجر کی جو نماز جب ہوتی ہے تو ہم اگر رائی ہیں نا، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو بچوں پہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. اگر ہم ماں کا رول ہے ہمارا گھر کے اندر، تو وہ بچوں کے بارے میں نماز کے لیے ان کو اٹھایا صبح کے ٹائم، لیکن جو چیز ہم اہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اسکول بھیجنا. اس میں ہم بچہ روئے گا بھی نا، اور تنگ کرے گا آپ کو، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، پھر بھی آپ اس کو اسکول بھیجیں گے، کیونکہ یہ ہمیں دنیا کی چیز نفع نظر آ رہا ہے، آخرت کا نفع نظر نہیں آ رہا ہے. حالانکہ بچے کی جو تربیت ہے وہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس کو اس عمر میں اگر نماز پہ نہ لایا، 10 سال کا حکم ہے نا نماز نہ پڑھے بچہ اس کو مارو. اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، پہلے نہیں مارنا، بلکہ 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے نماز پر سزا دو. تو یہ ہمارا فرض ہے دعوت و تبلیغ کا کام، کہیں ایسا نہ ہو اللہ پر ہم پر عذاب نازل کر دے جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آیا تھا کہ ان کو کس طرح سے عذاب آتے رہے. رسلا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ آیت ہے کہ
ये ऐसा ना हो क़यामत के दिन कोई ये कहे कि मुझे तो इसका पता ही नहीं था, इस बारे में पता ही नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं आया था। रसूलों को इसलिए भेजा अल्लाह ने, डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, ताकि आखिरत में कोई ये ना कहे कि मेरे तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा था अल्लाह का। तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, टाइम भी कंप्लीट हो गया हमारा, 11 o'clock हो चुके हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप उसमें ग्रुप में भेज सकती हैं, इसके अलावा पर्सनल हमको भेज सकती हैं, तो इंशाल्लाह आपको बर वक्त हम जवाब दे देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी मालिमा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरन। जी बिल्कुल, हमारा वक्त मुकम्मल हो चुका है। तो आप लोग के सवालात इंशाल्लाह हम ग्रुप में ले लेते हैं। 1 घंटे के लिए ग्रुप ओपन किया जाएगा। इसके अलावा भी आपको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कोई भी किसी भी नुकात में कोई मसला हो तो आप बिला झिझक मुझे मौलिमा को अपने सवालात का इरसाल कर सकती हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब दिए जाएंगे। इसी के साथ ही हम अपना सेशन अख्तिताम करते हैं और दुआ करते हैं कि जो कुछ पढ़ा सुना इंशाअल्लाह उस पर ख़ुद भी अमल करेंगे और अपने साथ मज़ीद अपने दावत का काम जो है हम ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दीन के काम खैर आफियत से लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।